لیکن جب بات امریکہ کی آتی ہے تو عمران خان ایسے نہیں کہتا ہے کہ پہلے امریکہ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، پہلے امریکہ کو اپنے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی کیا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہ جواب دے گا، معافی مانگے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو پرلے درجے کا غلام بنا دیا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے 4 مہینے پہلے کہہ دیا تھا، 2 دن پہلے بھی اس نے کہا تھا عمران خان امریکہ کا غلام ہے، یہ امریکہ کا مخالف نہیں ہے۔ عمران خان سے سوال نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے۔ غلام کبھی سوال نہیں کر سکتا، اور آزاد آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ اپنے لیڈر کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ لوگوں نے اکثر گلیوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ پاگل لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جس میں جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ عوام گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر ان کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے کہ یار ان کو وہاں رکھیں، کیونکہ اگر ان کو باہر ہم چھوڑتے ہیں تو یہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ پاگل خانے میں پہنچتے ہیں تو جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی میڈیا والا یا کوئی جا کے ان کے اوپر سوال کرتا ہے تو وہ پاگل سب سے پہلے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، حالانکہ وہ پرلے درجے کے پاگل ہوتے ہیں، انتہائی شدید قسم کے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو پاگل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں۔ کچھ مثال اس ٹائم تحریک انصاف کے کارکنوں کی بنی ہوئی ہے کہ یہ پرلے درجے کے غلام بن چکے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم ایک آزاد لیڈر کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ پرلے درجے کے، اگر آپ غلامی کے درجے کریں تو یہ نیچے والا جو ایک تھرڈ قسم کا ہوگا نا، جیسے کہتے ہیں کہ یار اس نے تو غلامی کی حدیں ہی کراس کر دیں، تو ان لوگوں نے غلامی کی حدیں ہی کراس کر دیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ اس کا کچھ ثبوت، اور یہ عمران خان نے لاہور کے جلسے میں یہ ثابت کیا، عوام کو بتایا کہ آپ پرلے درجے کے غلام بن چکے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غلام ہوتا کیسے ہے، کیونکہ اس ٹائم 4-5 مہینے سے عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ پوری قوم غلام ہے، ہم غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی عمران خان ہم کو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے، ہم تو غلام ہیں۔ تو ناظرین، غلام کے 2-3 قسم کے ہوگا۔ ایک غلام وہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوری سے غلامی کرتا ہے، وہ کسی آقا، کسی باس، کسی کے سامنے وہ ملازم ہوتا ہے، اس ملازمت کی وجہ سے اس کو اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ غلامی کرنی پڑتی ہے کہ یار میری نوکری نہ چلی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرضے کی وجہ سے غلام ہوتے ہیں، کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، وہ قرضہ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہم نے قرضہ دینا ہے، ہم نے غلامی کر رہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باپ دادا سے ہم غلامی کرتے آ رہے ہیں، کسی بادشاہ کی، کسی چیئرمین ممبر کی، کسی کریں کہ ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلام ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں بھائی۔ تو آج ہم نے ان کی بات کرنی ہے۔ عمران خان کے جو غلام ہے نا، وہ کسی مجبوری کے تحت غلام نہیں ہے کہ کوئی ان کو قرضہ دینا، کسی سے قرضہ لینا ہے، یا وہ کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، اس نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پرلے درجے کے غلام بن چکے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں۔ اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ جب لاہور عمران خان نے ایک حقیقی آزادی بات 13 اگست کے حوالے سے جو جلسہ کیا، اس نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ بھئی جتنے میرے ماننے والے ہیں وہ پرلے درجے کے غلام ہیں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ جو میرے یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ میرے غلام بن چکے ہیں، میں جو بھی بولوں، جو بھی اعلانات کروں، کچھ بھی کروں، انہوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، اوکے، آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے کہہ دیا۔ جو غلام آدمی کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے، خان صاحب آپ نے جو بول دیا، میرے آقا آپ نے جو بول دیا، لبیک۔ تو عمران خان نے کچھ ادھر ایک امریکہ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ ویڈیو سنو، پھر جا کے میں ان لوگوں کی جو غلامی ہے نا وہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ پرلے درجے کے غلام بن چکے ہیں۔ پہلے وہ عمران خان کی ویڈیو۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں، میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں۔ میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں امریکہ سے دوستی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہو، ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہیں، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، ہماری روس سے بھی دوستی ہے، ہماری۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم بھی ملے۔
नाज़रीन, इमरान खान साहब कहता है कि जब उसकी पर आवाज़ उठाई जाती है कि आपने अमेरिका मुखालिफ बयानिया दिया है, अमेरिका ने ज़्यादती किया है पाकिस्तान के साथ, तो वो कहता है कि हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते, हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हम हर मुल्क से दोस्ती चाहते हैं, अमेरिका से भी दोस्ती चाहते हैं। तो जब ये बात वो करता है तो जितने ये परले दर्जे के गुलाम लोग हैं ना, परले दर्जे के, वो कहते हैं कि यार इमरान खान तो ठीक कहता है। वो ये कहता है कि भाई हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। तो इमरान खान गलत तो नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये परले दर्जे के गुलाम बन चुके हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, अगर किसी आदमी ने आपके साथ ज्यादती की, आपके साथ कोई जुल्म किया, आपके घर में चोरी की, डाका डाला, आपके घर में यानी कि उसने किसी आपके आदमी को खुदा न खास्ता उसने कत्ल किया, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। आपने पूरे मोहल्ले में, अपने कौम बरादरी में, अपने रिश्तेदारों में आपने आवाज़ उठाई कि मेरा साथ दो, हम इस आदमी से बदला लेंगे, इस आदमी ने हमारे घर में डाका डाला है, इस आदमी ने हमारे घर में चोरी किया है, हमारा कत्ल किया है, हम इससे बदला लेंगे। तो पूरा मोहल्ला, पूरी उसकी कौम बरादरी इकट्ठी हो जाती है। तो फिर वो बदला लेने की बजाय वो कहता है कि हम तो इससे दोस्ती चाहते हैं, हम तो इनकी गुलामी नहीं चाहते। तो भाई सबसे पहले तो आपने अमेरिका से बदला लेना है कि भाई आपने हमारे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर जो करप्ट लोगों का टोला बिठाया है उसका हिसाब दो। वो इमरान खान उनसे हिसाब नहीं ले रहा है। आपने पाकिस्तान के सादिक और अमीन, जिसको पाकिस्तान की अक्सरियत चाहती है, इमरान खान लीडर, आपने उसकी हुकूमत को गिराया, उसका अमेरिका से हिसाब चाहिए। वो इमरान खान हिसाब उससे नहीं ले रहा है। आपकी मुदाखलत की वजह से, अमेरिका की मुदाखलत की वजह से यानी कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, उसका इमरान खान अमेरिका से जवाब नहीं मांग रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को इन चोरों और डाकुओं का गुलाम बना दिया, उसका इमरान खान उनसे जवाब नहीं चाह रहा है। वो कहता है कि मैं आपसे दोस्ती चाहता हूं। क्या इमरान, सबसे पहले तो दुश्मन से सुलह की जाती है। आपने देखा है सुलह और दोस्ती में फर्क है। अक्सर जगहों में सुलह हो जाती है। सुलह से क्या मुराद है कि भाई हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे जो दुश्मनियां है वो खत्म हो गई है, हम आजाद घूम सकते हैं, एक दूसरे से किसी को कोई डर नहीं रहेगा। ये होती है सुलह। और अक्सर सुलह हो जाती है लेकिन उनका आपस में बोलना चालना नहीं होता है, लेकिन वो एक दूसरे से महफूज होते हैं कि यार हमारी सुलह हो गई है, हमारा मुआहदा हो गया, हमारी कमिटमेंट हो गई कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो आपस में बोलचाल नहीं रखते। दोस्ती तो बड़ा दर्जा है कि हम एक दूसरे के साथ दोस्ती चाहते हैं। तो इमरान खान, आपने दुश्मन से ना मुआफ़ी का मुतालबा किया कि अमेरिका को हमसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए, या ये नहीं कहा है कि भाई आपको तस्लीम करें कि हमने पाकिस्तान में मुदाखलत की, या कुछ भी अमेरिका से इमरान खान ने कोई चीज का मुतालबा नहीं किया, लेकिन उसने कहा है कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। आपने सुना होगा कि जब इमरान खान के ऊपर सवाल किया जाता है कि आप किसी नवाज शरीफ या पीडीएम से या पीपल पार्टी से बात कर सकते हैं, तो वो कहता है हाँ कर सकता हूं, बशर्ते कि पहले वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान करें। शर्त रखता है कि पहले वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान करें, फिर मैं उनसे बात कर सकता हूं। लेकिन जब बात अमेरिका की आती है तो इमरान खान ऐसे नहीं कहता है कि पहले अमेरिका को हमसे माफी मांगनी चाहिए, पहले अमेरिका को अपने जो हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे साथ जो ज्यादती किया है, उसका जवाब देना चाहिए। वो जवाब देगा, मुआफी मांगेगा, फिर हम देखेंगे कि अमेरिका के साथ दोस्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये कहता है कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। इसने अपनी कौम को परले दर्जे का गुलाम बना दिया है। हाफिज सईद रिजवी साहब ने 4 महीने पहले कह दिया था, 2 दिन पहले भी उसने कहा था, इमरान खान अमेरिका का गुलाम है, ये अमेरिका का मुखालिफ नहीं है। और ये चीज मैंने ऑलरेडी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो उसी टाइम मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान ने जितनी वफादारियां अमेरिका से की हैं, अमेरिका तो इमरान के मुखालिफ हो भी नहीं सकता है। अमेरिका ने जो चाल चली थी वो पाक फौज के खिलाफ चली थी और इमरान खान को इस्तेमाल किया था कि वो पाक फौज को बदनाम करे। लेकिन आज इमरान खान लाहौर जलसे में खड़े होके पूरी पब्लिक के सामने कहता है कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते, हम अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। जो आगे उनके परले दर्जे के जो गुलाम लोग हैं वो कहते हैं कि जी वो ठीक कह रहा है।
لیکن ان کی اتنی عقل اور اتنی دماغ کام نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں کرے؟ کیونکہ وہ پرلے درجے کے غلام بن چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو کیا ڈرا ہے عمران خان سے؟ کیا عمران خان سے ان لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے؟ یا عمران خان نے ان کے اوپر احسان کیا ہوا ہے؟ یا اگر یہ عمران خان کی حمایت نہیں کرتے تو لوگ ان کو گھروں سے نکال دیں گے؟ کیوں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو غلام ہے نا، عمران خان نے آزادی کا نعرہ لے کے پوری قوم کو پرلے درجے کا غلام بنا دیا ہے، اور اس کا ثبوت دیا ہے عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ لاہور کے جلسے میں. اور کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ خان صاحب آپ امریکہ سے دوستی کیوں چاہتے ہیں، آپ امریکہ سے اچھے تعلقات کیوں چاہتے ہیں؟ بالکل چاہیں، ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پہلے جو ہمارے ساتھ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا حساب تو لے ان سے کم از کم. اور کچھ نہیں کر سکتا. اگر امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر بھی آ جاتا، معافی کا آ جاتا، تو عمران خان کہتا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، تو بھی بات نہیں بنتی تھی. عمران خان کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ ظلم تو اس نے پاکستانی قوم کے اوپر کیا ہے. پاکستانی قوم امریکہ کو چاہتی بھی نہیں ہے. عمران خان نے ایسے نعرہ لگایا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے. تو عمران خان کون ہو امریکہ کو معاف کرنے والا؟ کہ وہ اگر لیٹر لکھتے، معافی نامہ لکھتے اور عمران خان کو معاف کر دیتا، تب بھی عمران خان نہیں کر سکتا تھا. لیکن بھائی کیا کریں، یہ لوگ اندھے بہرے پرلے درجے کے جہل قسم کے غلام ہو گئے، لیکن وہ عمران خان سے سوال نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. غلام کبھی سوال نہیں کر سکتا. غلام نے ہمیشہ غلامی ہی کرنی ہے. آقا کی ہر بات کو آمین ہی کرنا ہے. یہ ہوتی ہے غلام کی سب سے بڑی نشانی. اور آزاد آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے. وہ اپنے لیڈر کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے، اپنے آقا کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ بھائی ہاں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے اس کو ایسا کیوں کرنا چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹر، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہیں کر رہی ہے. تو ناظرین، عمران خان نے قوم کو آزادی نہیں دلا رہا ہے، اس کو پرلے درجے کا غلام بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے. صرف کس کو؟ پی ٹی آئی سپورٹر کو. الحمدللہ. اور کسی کو وہ غلام نہیں بنا سکتا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ